بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، عقل انسانی کو حیرت زدہ کر دینے والا عرش عظیم بھی اللہ عز و جل کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو بغیر ستونوں کے قائم ہے اور اس کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے اور مخلوق خداوندی عز و جل میں سب سے بڑا ہے، جیسے کہ مفسر قرآن امام قرطبی فرماتے ہیں کہ عرش اللہ عز و جل کی مخلوقات میں سے سب سے بڑا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، اللہ عز و جل کے عرش کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، ہم صرف اس کا نام جانتے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہیں جو کسی جنگلی زمین میں پڑی ہو، اور عرش کی کرسی پر فضیلت اسی طرح ہے جیسے جنگلی زمین کی فضیلت اس انگوٹھی پر ہے۔ جب سورج 1 یا 2 نیزے پر زمین کی طرف اپنا رخ کر کے آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت عرش عظیم کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے خاص نیک بندوں کو اس عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس بارے میں احادیث مبارکہ میں مختلف مقامات پر مختلف خوش نصیبوں کا ذکر کیا گیا ہے جو روز حشر عرش عظیم کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تمہید الفرشی فی الخصال الموجبات لذل العرش۔ اس کتاب میں امام شافعی علیہ رحمہ نے عرش عظیم کا سایہ پانے والے خوش نصیبوں سے متعلق تقریباً تمام احادیث مبارکہ جمع کی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبید فلیب، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے اس چیپٹر میں ہم ان خوش نصیبوں کے نام آپ کے سامنے پیش کریں گے جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ چونکہ احادیث مبارکہ میں بہت سے خوش نصیبوں کا نام بار بار آیا ہے، اس لیے ہم صرف ایک بار ان کا نام ذکر کریں گے۔ یہاں احادیث مبارکہ کے باقی مضمون کو حذف کر کے ان تقریباً 60 خوش نصیبوں کا ذکر کیا جائے گا جو عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، عبادت گزار نوجوان۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ نمبر 4، اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے۔ نمبر 5، ذکر اللہ کرتے ہوئے رونے والا۔ نمبر 6، وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، چھپا کر صدقہ کرنے والا۔ نمبر 8، وہ تاجر جو خرید و فروخت میں حق کا معاملہ کرتا ہو۔ نمبر 9، قرض دار کو مہلت دینے والا۔ نمبر 10، قرض دار کا قرض معاف کرنے والا۔ نمبر 11، مکاتب غلام کی آزادی میں مدد کرنے والا۔ نمبر 12، قرض دار کی مدد کرنے والا۔ نمبر 13، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مدد کرنے والا۔ نمبر 14، مشکل وقت میں وضو کرنے والا۔ نمبر 15، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جانے والا۔ نمبر 16، بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔ نمبر 17، سچا امانت دار تاجر۔ نمبر 18، ناسمجھ کے ساتھ تعاون کرنے والا۔ نمبر 19، یتیم یا بیوہ کی کفالت کرنے والا۔ نمبر 20، اچھے اخلاق والا۔ نمبر 21، نماز جنازہ پڑھ کر غم زدہ ہونے والا۔ نمبر 22، وہ عورت جو بچہ فوت ہونے پر صبر کرے۔ نمبر 23، مسلمانوں پر سختی کی بجائے نرمی سے پیش آنے والا۔ نمبر 24، بادشاہ کو اچھی بات کی نصیحت کرنے والا۔ نمبر 25، صلہ رحمی کرنے والا۔ نمبر 26، وہ بیوہ عورت جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے دوسرا نکاح نہ کرے۔ نمبر 27، مہمان نوازی کرنے والا۔ نمبر 28، وہ شخص جو ہر حال میں یہ یقین رکھے کہ اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے۔ نمبر 29، اللہ عز و جل کے لیے مال خرچ کرنے والا۔ نمبر 30، اللہ عز و جل کے خوف سے رونے والا۔ نمبر 31، تلاوت قرآن کرنے والا۔ نمبر 32، وہ شخص جو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ نمبر 33، اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنے والا۔ نمبر 34، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا۔ نمبر 35، سود نہ لینے والا۔ نمبر 36، اپنے فیصلوں پر رشوت نہ لینے والے۔ نمبر 37، جس نے کبھی ریاکاری نہ کی ہو۔ نمبر 38، وہ شخص جس نے کبھی زنا کا سوچا بھی نہ ہو۔ نمبر 39،
وقت پر نماز پڑھنے والا۔ نمبر 40 کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ نمبر 41 سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 42 کسی پریشان مومن کی پریشانی دور کرنے والا۔ نمبر 43 مریض کی عیادت کرنے والا۔ نمبر 44 جنازہ کے ساتھ چلنے والا۔ نمبر 45 کسی کا بچہ فوت ہو جانے پر تعزیت کرنے والا۔ نمبر 46 روزہ دار۔ نمبر 47 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا۔ نمبر 48 نماز فجر یا اس کے بعد سورہ انعام کی شروع کی 3 آیات پڑھنے والا۔ نمبر 49 نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا۔ نمبر 50 صبح کے وقت استغفار کرنے والا۔ نمبر 51 دوسروں کی نعمت سے حسد نہ کرنے والا۔ نمبر 51 دوسروں کی نعمتوں سے حسد نہ کرنے والا۔ نمبر 52 چغلی نہ کرنے والا۔ نمبر 53 والدین کا فرما بردار یعنی والدین کی نافرمانی نہ کرنے والا۔ نمبر 54 مسلمانوں کے لشکر کی تعداد زیادہ کرنے کے لیے شامل ہونے والا۔ نمبر 55 اللہ عز و جل کے لیے علم دین پھیلانے والا۔ نمبر 56 مسلمانوں کے بچے۔ نمبر 57 وہ شخص جس نے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورہ اخلاص پڑھی۔ نمبر 58 اللہ عز و جل کے لیے لوگوں کی امامت کرنے والا اور وہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ نمبر 59 اذان دینے والا۔ نمبر 60 وہ غلام جو غلامی کے باوجود آخرت کا طالب ہو یعنی نیک ہو۔ نمبر 61 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت میں فرمائے گا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو میرے عرش کے سائے میں کر دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔